اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں بیش قیمت مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور نگران مرکزی مجلس شورا کی مبلغ دعوت اسلامی کے انتقال پر بذریعہ فون تعزیت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ شہزادہ عطار سے اسلامی بھائیوں کی ملاقات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ قیادت و تیمارداری اراکین شورا اور نگران کابینات کی مختلف مقامات پر۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مناجات افطار مدنی چینل پر براہ راست دعاؤں کا سلسلہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ معروف صحافیوں شبیر ابن عادل اور حافظ اقبال سے شعبہ نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی ملاقات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ کیٹل منڈی زمزم نگر حیدرآباد میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ مدنی خبروں کی جھلکیاں آپ نے سماعت فرمائی، اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مدنی مذاکرہ ایک ایسا سلسلہ جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور آپ ایسے جوابات ارشاد فرماتے ہیں جو انتہائی سادہ مگر دل میں اتر جانے والے ہوتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان میں گزشتہ دن ہونے والے مدنی مذاکرے میں پاک عطاری کابینہ، ہند مالکی، الفسانی، نیازی، نیپال اور عرب شریف کی کابینات اور مجلس مدنی انعامات، لنگر رسائل اور مجلس ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ سیدی عطارہ، سیدی عطارہ، مرشدی عطارہ، مرشدی عطارہ، سیدی عطارہ، سیدی عطارہ۔ پیارے باپا جان، ابھی آپ بغیر جبے کے تشریف لائے تھے، لیکن اچانک آپ نے جبہ شریف پہن لیا ہے۔ باپا اس کی کوئی خاص حکمت ہے؟ آج اس سیدی قطب مدینہ کی شب عرس ہے، توجہ نہ رہی تھی، وہ مدنی چینل نے یاد دلا دیا۔ خصوصیت ہونی چاہیے نا اپنے پیر کے عرس میں۔ اللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ کے عشق رسول کا بس ہمیں آدھا ذرہ ہی عطا کر دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ایسے عاشق رسول تھے۔ پیارے باپا جان، اس وقت اسکرین پر آپ کو چند جانور نظر آئیں گے، شاید انسانی عقلیں اس کو دیکھنے کے بعد دنگ رہ جائیں۔ دیکھیں یہ جانور اپنی مدد آپ کے تحت پانی کا برما چلا کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، اور یہ باپا یہ گائے دیکھیں، یہ گائے اپنی سینگ سے ٹوٹی کھول کر اپنی پیاس بجھا رہی ہے۔ باپا جان بعض لوگ کہتے ہیں جانور بے عقل ہوتے ہیں، باپا کیا ان کا کہنا ٹھیک ہے؟ کیا ایسے عقل مند جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ حیوان میں عقل تو نہیں ہوتی، لیکن بعض مستثنیات تو ہوتے ہیں نا، تو یوں جانور کی عقل مندی کے تو حیرت انگیز واقعات حیات الحیوان میں بھی
بعض ایسے حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں کہ عقل کام نہ کرے. تو یوں اپنے یہ جانور جو آپ نے دیکھے یہ بھی عقل مند جانور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی گئی ہے. اپنا برما خود چلاتے ہیں, وہ نل کھولتا تھا وہ سینگ سے, وہ گائے تو عجیب و غریب تھی. تو ایسا عقل مند جانور کہ یہ خوبی والا ہے, اس کی بھی قربانی کی اگر شرائط پائے جائیں تو قربانی جائز ہے. باپا یہ ایک شخص جو پیڑ سے سارے کام کرتا ہے, اس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں, تو کیا وضو کرنے کے لیے اس کو اپنے کندھا دھونا ہوگا؟ اس کے پاؤں سے وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ اور باپا یہ اپنے پاؤں سے مسواک کر رہا ہے, تو کیا یہ مسواک کی بے ادبی نہیں ہو رہی؟ باپا قرآن کریم کو اس طرح منہ سے ورق الٹنا کیسا؟ باپا جان رہنمائی فرما دیجئے. عجیب آدمی ہے, اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں لیکن اللہ نے کیسی اس کو عقل دی ہے, عقل مند انسان. سبحان اللہ. اب چونکہ اس کے ہاتھ نہیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اس نے بڑی استعمال کی, اور پاؤں سے سارے کام کر رہے ہیں, یہ اللہ کی شان ہے. اور مسلمان بھی ہیں تو انہوں نے مسواک بھی پاؤں سے پکڑ کے مسواک کی, پانی منہ پہ ڈال کے نل سے پھر پاؤں سے ملا بھی, پاؤں بھی اتنے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں نا, تو یہ جو لوگ ورزش کرتے ہیں نا ان کے بھی ہاتھ پیر بڑے مڑا جاتے ہیں. تو اب یہ مسواک انہوں نے پاؤں سے پکڑ کے کی, تو اس کو بے ادبی نہیں کہیں گے کہ اس کا بیچارے کا ہاتھ ہی نہیں ہے. بے ادبی وہ ہوتی ہے کہ جس کو عرف میں بے ادبی کہا جائے, عموماً بے ادبیاں یہ ہوتی ہیں. تو اس ویسے کوئی پاؤں سے پکڑے گا اس کو بے ادبی کہیں گے ہم, لیکن چونکہ اس کے ہاتھ نہیں ہے تو اس کو اس میں معذور رکھا جائے. اس طرح انہوں نے جو وضو کیا یہ بھی جائز ہے. اور قرآن کریم جو یہ منہ سے پلٹ رہے تھے تو اس کو بھی بے ادبی نہیں کہیں گے. اسلامی بھائی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ نفلی روزے کے سلسلے میں سحری سے فیضیاب ہوئے, آپ کو بھی دکھاتے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی سعادت پائی. مختصر طور پر ملاقات آپ کے لیے اس طرح تیار کی گئی ہے. شرف ہو کے عطا حج کا شرف ہو کے عطا یا رب مصطفیٰ دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرما کہ پورا مدعا فرما کہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ. شہزادہ اتار حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا اتاری المدنی مدہ ذلہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو ملاقات کا شرف عطا فرمایا. سعادت و برکات کے لمحات میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی غم خواری کے پیش نظر تعویذات اتاریہ کا بستہ بھی لگایا گیا. ملاحظہ کیجئے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مبلغ دعوت اسلامی محمد عرفان اتاری کا گزشتہ دنوں امریکہ میں انتقال ہو گیا.
آپ کی نماز جنازہ میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شرکت فرمائی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری نے بذریعہ فون سلسلہ اسلامی زندگی میں تعزیت فرمائی۔ اسلامی بھائیوں نے ایصال ثواب بھی کیا۔ مدنی خبر ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی وہ کچھ دیر پہلے میں نے میل پڑھی، وہ عرفان خانیہ بہت پرانے اسلامی بھائی تھے اور اب ماشاءاللہ کافی ایکٹیو پارٹ ادا کیا انہوں نے امریکہ میں، وہ مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں، وہ بیچارے وفات پا گئے۔ مدنی چینل پر بھی ابھی میں نے رکن شورا بلال اتاری کے تاثرات وغیرہ سنے کہ بعمر 40 سال کم و بیش بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے تمام لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عرفان خانیہ کو گری کے رحمت فرمائے۔ ابھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے دعاؤں سے بھی نوازا، مدنی پھول بھی عطا فرمائے، ان کے لواحقین سے بھی تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لواحقین کو بھی صبر عطا فرمائے اور ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ وہاں رکن شورا بلال بھائی کے ساتھ بھی کئی اسلامی بھائی جمع ہیں، ان کی جتنی سانسیں تھی، جتنی عمر تھی، وہ گزار کر ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے امریکہ بالخصوص جس شہر میں ان کا انتقال ہوا، جو اس وقت اسلامی بھائی رکن شورا کے ساتھ بھی موجود ہیں، وہ اور دیگر کینیڈا وغیرہ کے یا دنیا بھر کے جو بھی اسلامی بھائی ہیں، کیونکہ ہمارے اسلامی بھائی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور یہ دعوت اسلامی کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ ہم جب تک جیتے ہیں اس تحریک سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو بھی یہ تحریک ہمیں بہت سارے فوائد عطا فرماتی ہے۔ ان کے سوئم وغیرہ کا جو اجتماع ہو، اس میں شرکت ہو، مدنی قافلوں میں سفر کا اگر کوئی ہدف طے ہو جائے، اللہ کرے کہ کوئی وقف مدینہ ہو، صاحب جی کو فکر تھی کی 10 کیجئے، موت آپ پہنچی صاحب جان واپس کیجئے، مرنا تو ہم سب کو ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی کوئی ایسی نیتیں ہمیں مل جائیں، جو مدنی چلنے کے ناظرین ہیں، بالخصوص امریکہ اور بالخصوص وہ شہر جہاں یہ انتقال کر گئے اور جہاں اسلام میں موجود ہیں، مدنی انعامات پر عمل ہو، کوئی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچیں۔ ہمیں ان کے انتقال سے نصیحت بھی لینی چاہیے کہ یہ گئے، اب میری باری ہے۔ جانے والے کو زیادہ ضرورت ایصال ثواب کی ہوتی ہے کہ انہیں ثواب کے تحفے ان کی طرف بھیجے جائیں۔ آج ہم کسی کے لیے کوشش کریں گے اور ان کو مرنے کے بعد ایصال ثواب پہنچائیں گے، کیا عجب کہ جب ہم دنیا سے جائیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ میرے اس بندے کے لیے بھی تم ایصال ثواب کرو۔ ایک بار پھر ہمارے عرفان خانیہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو غریب رحمت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ قیادت کرنا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ ایسا مدنی پھول اور مدنی کام ہے جس سے بیمار کو ڈھارس ملتی ہے۔ رکن شورا اور نگران کابینات نے مختلف مقامات پر اسلامی بھائیوں کی قیادت کی۔ رکن شورا نے میاں چنو پنجاب پاکستان میں خالد اتاری کے والد صاحب، نگران پاک اتاری کابینہ نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی مظہر حسین اتاری کی،
نگران پاک امجدی کابینہ نے زمزم نگر حیدرآباد میں تاجر سلیم آرائی کے والد کی، جبکہ بنگلہ دیش میں نگران کابینہ نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ نگران چٹاگونگ کابینات کی عیادت فرمائی۔ بیماروں کی صحت یابی کی دعا کے ساتھ یہ مدنی خبر ملاحظہ کیجیے۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، دور شام رنج و غم کر بے کسو مجبور کی، دور شام رنج و غم کر بے کسو مجبور کی۔ نفس و شیطان غالب آئے، دو خبر اب جلد تر، یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی، یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی۔ مناجات افطار براہ راست عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی چینل پر پیش کی گئی، اور مختلف مقامات پر بھی مناجات افطار کا سلسلہ ہوا۔ پیش ہے مختصراً جھلکیاں۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی، اے امیر المؤمنین، نماز کا وقت ہے۔ فرمایا جی ہاں، سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی۔ ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ آج تھوڑی سی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو نماز قضا کر دیتی ہے، اور اگر نماز قضا نہیں کرتی تو جماعت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ اٹھے ہاتھ بہر دعا یا الہی، بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الہی۔ پاک حامدی کابینہ زمزم نگر لطیف آباد نمبر 4 حیدرآباد بابر اسلام سندھ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی تشریف آوری ہوئی۔ رکن شورا نے طلباء کو مستقل قفل مدینہ کا ذہن دیا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رکن شورا نے مدنی حلقے میں شرکاء کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی، اور آپ نے اسلامی بھائیوں میں مدنی انعامات کے رسائل بھی تقسیم کیے۔ ملاحظہ کیجیے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے اسلام آباد پاکستان میں مقامی اخبار کے ایڈیٹر حافظ اقبال سے ملاقات فرمائی اور تحائف بھی دیے، جبکہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں نیوز ایڈیٹر شبیر ابن عادل سے ملاقات کی۔
شبیر ابن عادل کے تاثرات پیش خدمت ہیں۔ من تذاکر جیران بذی سلام، من تذاکر جیران بذی سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میں مدنی چینل باقاعدگی سے دیکھ رہا ہوں، یہ اسلامی موضوعات بہت سارے پروگرام پیش کرتا ہے، اور خاص بات یہ میں نے دیکھی اسلام کی بنیادی تعلیمات جیسے غیبت ہے اور سچ بولنا ہے اور دوسری اخلاقی برائیاں ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر جو بنیادی تعلیمات ہیں جو ارکان ہیں اسلام کے ان کے، اور عبادات ہیں معاملات ہیں، ان پہ بہت اچھی طریقے سے روشنی ڈالتا ہے۔ خاص طور پر امیر اہل سنت کا پروگرام ہم لوگ ضرور دیکھتے ہیں جو مدنی مذاکرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف بیانات علماء کرام کے، مولانا عمران اتاری کے، اس کے علاوہ بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں اور ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں، ان سب میں اسلام کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک اچھا مسلمان بنایا جائے، جیسا کہ معلوم ہوا مدنی چینل کے نشریات دیکھیں کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، اور اسلام کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے۔ اسے نہ صرف اردو بولنے والے دیکھ رہے ہیں بلکہ انگریزی بولنے والے اور دوسری زبانوں میں بولنے والے بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات پہلے سے تو علم تھا، لیکن وسعت کے ساتھ اس چینل کو دیکھ کے اندازہ ہوا۔ اور خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا میں کہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری جو ہے اسلام کے حوالے سے انہوں نے دعوت اسلامی کو منظم کرنے میں، مدنی چینل کو شروع کرنے میں، اور دیگر جو خدمات ہیں، اور متعدد بلکہ میں کہوں گا بے شمار کتابیں انہوں نے اسلام کے مختلف موضوعات پہ لکھی، یہ صرف انہی کا کارنامہ ہے۔ اور خاص طور پر دعوت اسلامی نے اور امیر علیہ سنت نے جو کام کیا، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کیا اس دور میں جبکہ لوگ جو ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بھی بھولتے جا رہے ہیں اور بے عملی کا دور دورہ ہے۔ خاص طور پہ یہ بات عام کی گئی، ان کی نعتوں کو، ان کے جو اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں اس کو عام کیا اور پھیلایا، نہ صرف ان کو بلکہ دیگر اولیاء اکرام کی خدمات کو، ان کے کارناموں کو، ان کے کاموں کو عام کیا، اور یہ مسلسل کام ہوتے ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کی بدولت ہوا یہ کہ بہت سے نوجوان جو گلیوں میں محلوں میں فالتو وقت ضائع کر رہے تھے یا جرائم میں ملوث ہو رہے تھے، وہ اس سے کنارہ کش ہو کے توبہ کر کے ایک نیک راستے پہ آ چکے ہیں۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں، نہ صرف کراچی میں بلکہ ملک کے تمام شہروں میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ ایسے ہیں جو دین کے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں، اچھے کاموں میں لگ گئے ہیں اور جس سے مثبت چیزوں کو فروغ ملا ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے معاشرے میں۔ نگران جیلانی کابینات کی نگران پاک تبرانی کابینہ کے ہمراہ شنکیاری کے قریب جبڑ شہر میں اونچے خوبصورت اور سرسب و شاداب پہاڑوں میں واقع دو مختلف مدارس المدینہ میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے مدنی پھول اور تعمیرات کا جائزہ بھی لیا۔ جبڑ شنکیاری کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ گزشتہ دنوں پاک قادری کابینہ مدنی مرکز فیضان مدینہ نواب شاہ باب الاسلام سندھ پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شخصیات و دیگر اسلامی بھائیوں کے مدنی حلقے میں شرکت فرمائی۔ موریشس میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں نگران کابینہ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ مدنی حلقے ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔
مجلس ڈاکٹرز کے تحت پاک قادری کابینہ نواب شاہ باب الاسلام سندھ کے سول ہسپتال میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ نواب شاہ کی جانب چلتے ہیں۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ شعبہ تعلیم کے تحت گجرات، پنجاب، پاکستان کی مقامی اکیڈمی میں مدنی حلقے کی ترکیب ہوئی، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ آپ بھی دیکھیے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ کی مویشی منڈی میں مجلس گوشت فروش کے تحت مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران پاک امجدی کابینہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔